7 साला मोदी राज में अवाम बेहाल, मगर अन्ना हजारे ने करवट तक नहीं बदली। सामना में शिवसेना का तंज। महाराष्ट्र की बरसरे इख्तिदार जमात शिवसेना ने अपने तर्जमान सामना में समाजी कारकुन अन्ना हजारे को हदफे तनकीद बनाते हुए उनकी मुजव्वजा भूख हड़ताल पर तंज किया है। सामना के इदारिये में लिखा गया है कि अब अन्ना हजारे को ये बताना चाहिए कि वो किसान के साथ हैं या हुकूमत के साथ। मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में अन्ना हजारे 2 मरतबा दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार तहरीक चलाई। इस तहरीक की मशअल में तेल डालने का काम तो बीजेपी कर रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 7 बरसों में मोदी हुकूमत के दौरान नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक कई फैसलों से अवाम बेहाल हुई, लेकिन अन्ना ने करवट तक नहीं बदली। अन्ना की तरफ से भूख हड़ताल का हथियार बारहा निकालना और फिर उसे नियाम में रख लेना, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है, इसलिए अब भी ऐसा ही हुआ तो कुछ गैर मुतवक्को नहीं होगा। बीजेपी लीडरान की तरफ से कराई गई यकीन दहानी से अन्ना मुतमईन हो गए होंगे तो ये उनका मसला है। किसानों के मामले में जुल्म और सितम का जो सिलसिला चल रहा है, ज़राई कवानीन की वजह से जो दहशत पैदा हुई है, बुनियादी सवाल इसे लेकर है। एक हवाले में एक फैसला कुन किरदार अन्ना अख्तियार कर रहे हैं और इस नजरिए से भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा माहौल तैयार हुआ, लेकिन अन्ना ने भूख हड़ताल वापस ले ली। इसलिए ज़राई कवानीन के हवाले से उनका मुस्तकिल तौर पर क्या किरदार है, फिलहाल ये गैर वाज़ेह है। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर ममलिकत कैलाश चौधरी ने गुज़िश्ता रोज अन्ना हजारे से मुलाकात की थी और उन्हें हुकूमत की तरफ से उनके उठाए गए मसाइल पर यकीन दहानी कराई थी। इसके बाद अन्ना ने अपनी भूख हड़ताल को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात का सरमायाकारों और बासलाहियत अफराद को इमारती शहरियत देने का ऐलान। खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने नई कानूनी इस्लाहात का ऐलान किया है, जिनके तहत अब गैर मुल्की अफराद को भी अमाराती शहरियत मिल सकेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में लाखों की तादाद में तारिकीन वतन आबाद हैं जो अपने हुनर की बिना पर यहाँ नौकरियां या कारोबार कर रहे हैं। ताहम गैर मुल्की शहरियों के लिए मुस्तकिल रिहाइश या शहरियत मिलने का कोई रास्ता न होने की वजह से इन अफराद को अपनी नौकरियां या कारोबार खत्म होने की सूरत में अपने मुल्क लौटना पड़ता है। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ऐलान किया कि सरमायाकार खास हुनर रखने वाले अफराद और पेशावर लोगों को अमाराती शहरियत दी जा सकेगी। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मजीद वजाहत करते हुए बताया कि उनमें डॉक्टर, इंजीनियर, फनकार और उनके खानदान शामिल होंगे। ये सहूलत टैलेंट खास सलाहियत रखने वालों के लिए होगी। इसका मकसद ऐसे हुनर वाले अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जह करना है जो हमारे तरक्की के सफर में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अमाराती शहरियत के लिए अहल होंगे, उन्हें मुल्क की काबीना, मुकामी अदालतें और एग्जीक्यूटिव काउंसिल नामजद करेगी। कानून के तहत अमाराती पासपोर्ट हासिल करने वाले अफराद अपनी मौजूदा शहरियत भी रख सकेंगे। इसका मतलब है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की शहरियत हासिल करने के लिए पुरानी शहरियत छोड़ने की शर्त नहीं रखी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर के ऐलान के रद्द अमल में बहुत से लोग इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। ये बेहतरीन खबर है। हुनर वाले अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और जगह देने से मईशत को फायदा होता है। ये फैसला गेम चेंजर हो सकता है। इस तरह कई लोग सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मजीद वजाहत की कि हमने सरमायाकारों, इंतहाई काबिल डॉक्टरों, इंजीनियरों, साइंसदानों और फनकारों को मुस्तकिल रिहाइश देने के लिए गोल्डन
کارڈ اسکیم لانچ کیا ہے۔ اس کے تحت مجموعی طور پر 100 ارب درہم تک کی مالیت کی سرمایہ کاری کرنے والے 6,800 سرمایہ کاروں کو پہلے دور میں گولڈن کارڈ جاری کیا جائے گا، جن کا تعلق 70 ممالک سے ہوگا۔ ماہرین کے مطابق گولڈن کارڈ کا مقصد متحدہ عرب امارات میں سرمایہ کرنے والوں، بین الاقوامی اہمیت کی بڑی کمپنیوں کے مالکان، عام شعبے کے پیشہ وروں، سائنس کے میدان میں کام کرنے والوں، محققوں اور باصلاحیت طلباء کو متحدہ عرب امارات کی ترقی میں شامل اور متوجہ کرنا ہے۔ جنوبی افریقہ میں مسلم خاتون میجر کی مستقل مزاجی نے ملکی فوجی یونیفارم کو تبدیل کروا دیا۔ جنوبی افریقہ کی فوج نے ایک مسلمان خاتون میجر کی مستقل مزاجی اور اس کی طرف سے قانونی جنگ کے باعث ملٹری یونیفارم سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اب جنوبی افریقہ کی مسلح افواج میں مسلم خواتین سپاہیوں اور افسران کا ہیڈ اسکارف پہننا خلاف قانون نہیں ہوگا۔ فوجی یونیفارم اور ہیڈ اسکارف سے متعلق اس تنازع کا آغاز جون 2018 میں ہوا تھا۔ قریب 2.5 برس قبل ملکی فوج نے ایک مسلمان خاتون میجر فاطمہ آئزک کے خلاف یہ کہتے ہوئے مجرمانہ نوعیت کے الزامات عائد کر دیے تھے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے سینئر افسران کے حکم پر عمل درآمد سے انکار اور اپنی ملٹری یونیفارم کے ساتھ سر پر ہیڈ اسکارف پہننے کی مرتکب ہو رہی تھیں۔ پھر گزشتہ برس جنوری میں ایک فوجی عدالت نے میجر فاطمہ آئزک پر عائد کردہ الزامات واپس لے لیے تھے۔ ساتھ ہی فوجی عدالت نے انہیں اجازت دے دی تھی کہ وہ صرف استثنائی طور پر اپنی یونیفارم کے نیچے اپنا ہیڈ اسکارف بھی پہن سکتی ہیں۔ ایک سال قبل کیپ ٹاؤن کے نواح میں کیسل آف گڈ پوپ کے مقام پر اس ملٹری کورٹ نے تب میجر فاطمہ کو اس بات کا پابند بھی بنا دیا تھا کہ ان کا ہیڈ اسکارف سیاہ رنگ کا ہونا چاہیے اور انہیں اپنی ڈیوٹی کے دوران یونیفارم کے نیچے یہ اسکارف اس طرح پہننا ہوگا کہ ان کے کان ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ پچھلے سال جنوری میں ایک فوجی عدالت نے میجر فاطمہ کے حق میں فیصلہ تو سنا دیا تھا، مگر جنوبی افریقی نیشنل ڈیفنس فورس نے اس بنیاد پر فوجی یونیفارم سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی تھی۔ اس پر اس مسلم فوجی افسر نے اس اقدام کو ملک میں سماجی مساوات سے متعلق معاملات کی ایک عدالت میں چیلنج کر دیا تھا۔ اس مقدمے کی بنیاد یہ بنائی گئی تھی کہ مروجہ فوجی ضابطے لباس کے حوالے سے اس مذہبی آزادی کو محدود کر دیتے ہیں جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس قانونی جنگ کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ جنوبی افریقی نیشنل ڈیفنس فورس نے مجموعی پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ اب تمام مسلم خاتون فوجیوں اور افسران کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو ڈیوٹی کے دوران اپنے سروں کو ہیڈ اسکارف سے ڈھانپ سکتی ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین سعودی عرب۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر عائد کردہ پابندیاں ختم کرتے ہوئے پروازوں کی مکمل بحالی کی تاریخ کو 31 مارچ سے بڑھا کر 17 مئی کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر بین الاقوامی ہوائی اڈوں، سمندری بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کے حوالے سے مکمل پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ سارے ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے۔ ایسے میں سعودی حکومت سفری پابندیاں ختم کرنے سے قبل وائرس سے بچاؤ اور حفاظت کے ضمن میں ماحول کے سازگار ہونے سے مطمئن تھی۔ تاہم پہلے سے ان اعلان کردہ 31 مارچ سے سفری پابندیوں سے دستبرداری اختیار نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ملک میں ابھی تک وائرس کے خاتمے کے ضمن میں ایسا ماحول نہیں بن سکا جس کے لیے سعودی حکومت کوشاں تھی۔ وزارت داخلہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ سفری پابندیاں اٹھانے کے سلسلے میں وزارت صحت سے مسلسل رابطے میں ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر پر پابندیوں کی وجہ سے دیگر تارکین وطن کی بنسبت
تک ہندوستانی تارکین وطن ہی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر بین الاقوامی سفر پر پابندی کے اطلاق کے بعد دیگر ممالک کی پروازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اور کورونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث دوبارہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ تاہم اس دوران ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان پروازیں بحال نہیں کی گئیں۔ یہاں مقیم تارکین ہند وندے بھارت مشن کے تحت چلائی جا رہی فلائٹ سے ہندوستان کا سفر تو کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان سے سعودی عرب واپسی کی راست پروازیں بحال نہ ہونے کی وجہ سے تارکین ہند کو براہ دبئی آنا پڑتا ہے اور دبئی کی کسی ہوٹل میں 15 دن قرنطین کا دورانیہ گزارنے کے بعد کورونا وائرس کے تازہ ترین ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ ساتھ رکھنے پر ہی سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جا رہی تھی، لیکن اب بین الاقوامی پروازوں پر موجودہ پابندی کے دوران برائے دبئی بھی سعودی عرب آنا ممکن نہیں۔ 31 مارچ سے پروازوں کی بحالی کے اعلان سے چھٹی جانے کے لیے پرامید تارکین وطن پھر ایک مرتبہ مایوس ہوئے ہیں۔ اگر ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان ایئر ببل اگریمنٹ ہو جائے تو پھر دونوں ممالک کے درمیان پروازیں چلائی جا سکتی ہیں۔ سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید نے حال ہی میں بتایا تھا کہ سفارت خانہ ہند سعودی عرب کے متعلقہ حکام سے اس ضمن میں گفتگو کر رہا ہے اور حکام نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سفیر ہند نے امید ظاہر کی کہ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی سے قبل ہی پروازیں شروع کی جائیں گی۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب توحید الحق کو سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، کامٹی ضلع ناگپور سے محمد توحید الحق کا آداب۔ ایک مزاحیہ غزل سماعت فرمائیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ تھا عشق کا بخار ابھی کل کی بات ہے، تھا عشق کا بخار ابھی کل کی بات ہے، کھائی تھی ہم نے مار ابھی کل کی بات ہے، کھائی تھی ہم نے مار ابھی کل کی بات ہے، اور مجھ کو ادھر زکام تھا کھانسی مگر انہیں، مجھ کو ادھر زکام تھا کھانسی مگر انہیں آتی تھی بار بار ابھی کل کی بات ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ گھسنے کی ہوٹلوں میں اجازت بھی اب نہیں، گھسنے کی ہوٹلوں میں اجازت بھی ہم نہیں، کھاتے تھے ہم ادھار ابھی کل کی بات ہے۔ اور شعر دیکھیں حالانکہ اب فقیر ہیں، حالانکہ اب فقیر ہیں ورنہ ہمارے پاس، حالانکہ اب فقیر ہیں ورنہ ہمارے پاس دولت تھی بے شمار ابھی کل کی بات ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ دشمن ہے آج، دشمن ہے آج ورنہ ہمارا بھی دوست ہو، دشمن ہے آج ورنہ ہمارا بھی دوست ہو، چیلا تھا تھانے دار ابھی کل کی بات ہے، چیلا تھا تھانے دار ابھی کل کی بات ہے۔ اور بلڈنگ وہاں پہ آج ہے موجود جس جگہ، بلڈنگ وہاں پہ آج ہے موجود جس جگہ، بابا کا تھا مزار ابھی کل کی بات ہے، بابا کا تھا مزار ابھی کل کی بات ہے۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ تعداد لوگ کہتے ہیں لاکھوں پہنچ گئی، تعداد لوگ کہتے ہیں لاکھوں پہنچ گئی، شاعر تھے چند ہزار ابھی کل کی بات ہے، شاعر تھے چند ہزار ابھی، شاعر تھے کچھ ہزار ابھی کل کی بات ہے۔